براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ منسٹر عمران خان نے جس طرح اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، جس طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا، جس طرح دین کا پیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں گونجا، اور یہ کاوشوں کی اور کوششوں کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے اقوام متحدہ ہو، ورلڈ اکنامک فورم ہو، OIC کے رہنما ہو، اس کے ساتھ ساتھ جتنے OIC کا فورم ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے سربراہ کو جو پرائم منسٹر عمران خان نے خط لکھا، آج ہم سب کو یوم تشکر منانا چاہیے اس کے اوپر۔ یہ کسی جماعت کی نہیں، یہ کسی نظریے کی نہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی نظریے کی، یہ آج تمام مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے اور پورا عالم اسلام اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم سب نے، ہم پاکستان نے، مسلمانوں نے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہمیں ملا کہ دنیا کی کسی جگہ پہ مسلمان ہوتا کس شرانگیزی سے، نفرت انگیزی کا انہوں نے سامنا کیا، کس طرح اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، گستاخانہ خاکوں سے ہمارے جذبات کا ارباں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ اسلاموفوبیا کی قرارداد منظور ہونا ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اب میں دوسری چیز کے اوپر آتا ہوں، اور آخر میں آپ کو چند اہم چیزیں بھی بتاؤں گا کہ ڈرونز کے اوپر یہ بڑی تنقید آج کل ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر، اور یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں کہ یوسف رضا گیلانی نے اس وقت کے امریکن سفیر کو کہا کہ آپ ڈرون حملے کریں، فکر نہ کریں کہ لوگ مر رہے ہیں، ہم احتجاج کریں گے پارلیمنٹ میں اور گھر چلے جائیں گے۔ آصف علی زرداری امریکہ جا کے CIA ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک مہم چلی تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے، انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف آپ کو یاد ہوگا وزیرستان امن مارچ بھی کیا تھا، اور اس قسم کے احتجاج بھی کر رہے تھے جس میں ہمارے پاکستانی معصوم بچے، معصوم خواتین شہید ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اس نے کیا کہا آصف علی زرداری نے کہ آپ ڈرون حملے کریں، آپ فکر ہی نہ کریں کہ میڈیا میں کیا کچھ آ رہا ہے، ہم سنبھال لیں گے، میں سنبھال لوں گا۔ یہ ان کا موقف تھا، اور انہی دنوں میں فضل الرحمان امریکن سفیر این پیٹرسن کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے خدمت کا موقع دے، میں ان دونوں سے اچھی خدمت کروں گا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان آئے تو میں آپ کو ایک جو حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 400 ڈرون حملے ہوئے تھے پچھلے 2 حکومتیں جو گزری، 400 ڈرون حملے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز سے ہماری دہشت گردی میں اضافہ ہوا، کیونکہ ایک گھر میں اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے وہاں پہ معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، وہ پوری زندگی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے سامنے اپنی والدہ کی، اپنے والد کی، اپنے بچوں کی لاشیں پڑی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ یہی مقدمہ عمران خان پوری دنیا میں لے کے گئے تھے اور کہا کہ ڈرون حملوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کی نہ صرف زمینی بلکہ فضائی سرحدوں کے تحفظ کو بھی آپ کو یقینی بنانا ہے۔ تو ڈرون حملوں کے اوپر عمران خان کا یہ بیان کہ کیا جو ہمارے ایک دہشت گرد لندن بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں برطانیہ اجازت دے دے گا کہ ہم ان کو ڈرون حملہ اس کے اوپر کرے۔ پھر اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ تو 400 ڈرون حملے ہوئے تھے ان کے 10 سالوں میں، ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا پرائم منسٹر عمران خان کے جو 3.5 سال کی حکومت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے ایئر فورس کو حکم دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ہماری فضائی سرحدوں یا ڈرون نظر آئے تو اس کو گرا دینا۔ تو اس کے اوپر بھی ان کو دکھ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ بات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ ماضی کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آ جاتا ہوں، ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں شہباز شریف کا، ذرا آپ یہ دیکھیے، پھر میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، مطلب ہمیں اپنے 22 کروڑ عوام کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنا رزق حلال کے ذریعے، مطلب ہمیں اپنے 22 کروڑ عوام کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنا رزق حلال کے ذریعے۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے سنا
پرائم منسٹر عمران خان سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ اڈے دیں گے، اور ماضی میں امریکہ کو جو ہم نے اڈے دیے اس سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ہمارے دہشت گردی کی جنگ کا حصہ بن کے اس کے بعد ہم نے 80,000 پاکستانی جانوں کا نقصان دیکھا، اپنے پاکستانیوں کو شہید ہوتے دیکھا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا آپ اڈے دیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اڈے دینے سے انکار تھا، اڈے دینے سے انکار کی للکار عمران خان کی تھی۔ یہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی؟ وہ فضل الرحمان کی جماعت نے سینٹ میں قرارداد جمع کر دی ہے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب دہشت گردی کی جنگ میں وہاں پہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں، تو آپ نے اٹک کا راستہ تک بند کر دیا تھا۔ آپ کہہ رہے کہ کیا ضرورت تھی؟ ہم سے پوچھے، سوات کے لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے، آپ ملاکنڈ کے لوگوں سے پوچھے، آپ باجوڑ کے ان معصوم بچوں کے والدین سے پوچھے جو اس دہشت گردی کی جنگ میں اور اڈے دینے کے بعد ان کے جنازے 70-80 بچے اکٹھے مدرسے میں شہید ہوئے، ان سے پوچھے، ان کے ماں باپ سے پوچھے۔ آپ مومن کے ان خاندانوں سے پوچھے جو 4-5 سال تک دربدر کی ٹوکریں کھاتے رہے۔ آپ خیبر ایجنسی کے لوگوں سے پوچھے جنہوں نے نہ صرف اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے، اپنے معصوم بچوں کے اور جوان بیٹوں کی لاشیں کاندھے پہ اٹھائی، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ وزیرستان کے لوگوں سے پوچھے، ساؤتھ وزیرستان کے لوگ 10 سال تک اپنے گھر سے باہر رہے۔ نارتھ وزیرستان کے لوگوں سے پوچھے، آپ ان لوگوں سے پوچھے جن کے جنازے اس دہشت گردی کی جنگ میں اٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کو قربان کیا ہے، یا تو جنازے اٹھائے ہیں یا جن کو مجھ سے پوچھے ہمارے گھروں میں آج بھی جو دہشت گردی کی جنگ کا نشانہ بنے، یا تو کوئی چلا گیا شہید ہو گیا، یا وہ آج تک پیرالائز ہے، اپاہج ہے، بستر پر ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کیا؟ تم نے تو اپنی کرپشن بچانی ہے، تم نے تو اپنے ٹی ٹی سکینڈل میں جو مقصود چپراسی کے پیسے سامنے آئے وہ بچانے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ قومی غیرت کی بات ہے، میرے ملک کے اندر کوئی اڈے دے کے اپنے ہی لوگ ماری جائے۔ وزیر مراد سعید اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔